الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. اسلامی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اخیر میں تشریف لائیں گے، لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پیش گوئی کے مطابق آپ کے بعد کئی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. ختم نبوت کا عقیدہ ایسا ہے کہ جو اس کو نہ مانے پھر وہ مسلمان نہیں. مسلمان ہو کر رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس عقیدے کو بھی مانے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے ہیں. آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. پرانے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے وہ نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. اب جو لوگ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی اور کو نبی مانتے ہیں یا کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ سب کے سب دائرہ اسلام سے خارج اور باہر. یہ لوگ مسلمان نہیں. نبوت کا دعویٰ اتنا اہم دعویٰ ہے، اتنا واضح دعویٰ ہے کہ اگر پہلی ہی فرصت میں کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں تو لوگ اسے قبول نہ کریں گے، اس کی اتباع نہ کریں گے، اس کی باتیں نہ مانیں گے. اس وجہ سے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور مسلمان جانتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. تو جو لوگ نبوت کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے اس کی راہ ہموار کرتے ہیں، اس کے لیے ماحول تیار کرتے ہیں، اس کے لیے حالات سازگار کرتے ہیں. پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ایسا انداز، ایسی باتیں، ایسا طور طریقہ کہ جس سے لوگ ان کی باتوں کو ماننے لگیں، چاہنے لگیں، قبول کرنے لگیں، اختیار کرنے لگیں. پہلے لوگوں کا ذہن ایسا بناتے ہیں کہ ان کی باتوں کو اس انداز سے لیا جائے، اس انداز سے قبول کیا جائے جیسے نبی کی باتوں کو لیا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے اور قبول کیا جاتا ہے. جب وہ یہ ماحول سازگار کر لیتے ہیں
تو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے بعض الفاظ میں اپنا معنی داخل کرتے ہیں۔ اس راہ سے کبھی تو وہ حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ یہ چھوٹا دعویٰ ہے، اسے آسانی سے کچھ لوگ قبول کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کبھی وہ حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کو معلوم ہے کہ آخر زمانے میں حضرت مہدی آئیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو کچھ لوگ آسانی سے اسے قبول کر لیتے ہیں، پھر اور آگے بڑھ کر وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ترتیب وار گمراہی کی جانب اور دعوے کی جانب جاتے ہیں۔ پہلی ہی فرصت میں اگر وہ یہ اعلان کر دیں کہ میں نبی ہوں تو مسلمان ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ دھیرے دھیرے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کا ذہن تیار ہو جائے، لوگوں کا مزاج تیار ہو جائے۔ یک بارگی دعویٰ کر دینے میں انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے، انہیں خوف محسوس ہوتا ہے، انہیں ڈر لگا رہتا ہے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے بعد بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر بہت سے لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور بہت سے مسلمان جو دین سے غافل تھے، لاپرواہ تھے، دین کی خبر نہیں تھی، ان کے چکر میں، ان کے جال میں پھنس گئے، ان کو ماننے لگے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے، ایسی چالاکیوں سے، ایسے انداز سے باخبر رہنا چاہیے۔ حضرت مہدی جو پیدا ہوں گے قیامت کے قریب، وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے ہوں گے اور مدینہ میں پیدا ہوں گے۔ تو جو شخص حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، حضرت حسن کے خاندان سے نہ ہو، مدینے میں پیدا نہ ہو، اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں حضرت مہدی کی جو اور صفات بیان کی گئی ہیں وہ صفات ان کے اندر نہ ہو، تو پھر ایسے آدمی کو مہدی نہیں ماننا چاہیے۔ کوئی حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، وہ دمشق کی جامع مسجد پر مینارے پر اتریں گے فرشتوں کے سہارے سے، پھر اس کے نیچے سیڑھیوں سے اتریں گے، اور ان کی علامات بیان ہوئی ہیں۔ اس کے خلاف اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ہرگز ہرگز اسے حضرت عیسیٰ نہیں ماننا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامات وضاحت کے ساتھ، تصریحات کے ساتھ بیان کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے۔ بہار کا ایک آدمی ہے جس کا نام ہے شکیل، اس کے باپ کا نام ہے حنیف، شکیل بن حنیف سے مشہور ہے۔ یہ آدمی تبلیغی جماعت میں بہت وقت لگاتا تھا۔ یہ مہدی اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا، پہلے دہلی میں تھا، وہاں سے بھگایا گیا تو اب اورنگ آباد میں اپنا مرکز بنایا ہوا۔ اور یاد رکھیے، ایسے لوگ جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو اسلام اور مسلمانوں کے درمیان دراڑ ڈالتے ہیں، ان کی حمایت، ان کی پشت پناہی، ان کا تعاون، ان کی نصرت، ان کی مدد دشمنان اسلام جی بھر کے کیا کرتے۔ ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا، ان کی بھرپور مدد کی جائے گی،
ان کو سیکورٹی بھی دی جائے گی، ان کی حفاظت بھی کی جائے گی، اور ان کے کارندے، ان کے کارکنان نئے نئے انداز پر آ کر وہ آئیں گے تو اپنا عقیدہ آپ کے سامنے ظاہر نہ کریں گے، اپنا حال آپ کے سامنے ظاہر نہ کریں گے، بلکہ تقیہ کریں گے۔ دل میں کچھ ہوگا، زبان پہ کچھ ہوگا، پہلے دھوکہ دیں گے، اچھی اچھی باتیں بتائیں گے، پھر اپنے جال میں گرفتار کریں گے، اپنے پاس لے جائیں گے، پھر اس کے بعد اپنا حال آپ کے اوپر ظاہر کریں گے۔ درجہ بدرجہ، سیڑھی بسیڑھی یہ گمراہی کی جانب ترقی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پاس یہ کتاب ہے، اس کتاب کو میں نے کئی بار دیکھا۔ اس کتاب کا نام ہے کلمہ کی دعوت، مولانا سعد کاندھلوی، مولانا سعد صاحب کاندھلوی کا اس میں بیان ہے۔ 23 اپریل سن 2000 کا بیان ہے جو امروہہ میں ہوا۔ 23 اپریل سن 2000 میں یہ بیان ہوا ہے، اور امروہہ جو مراد آباد کے قریب ہے وہاں بیان ہوا ہے۔ اس میں ایک بات بہت عجیب ہے، اور بھی باتیں آڈیو بیانات میں سنی، لیکن کتاب میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا دیکھا۔ اب تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ معجزہ تو نبیوں کے ساتھ ہے۔ نہیں میرے دوستو، معجزات دعوت کے ساتھ ہیں۔ معجزہ نصرت ہے، معجزات نصرتیں ہیں، وہ دعوت کے ساتھ۔ ایک یہ عبارت ہے، اور 2-4 صفحہ پہلے ایک اور عبارت ہے اس میں۔ اس عبارت کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے راہ ہموار کی گئی ہے۔ لیکن نصرت کسے کہتے ہیں؟ نصرت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی سنت کے خلاف، اس کی عادت کے خلاف، اس کے نظام غیبی کا امت کے ساتھ امت کا موافق ہو جانا، یہ نصرت ہے۔ یہ دوسری والی عبارت صفحہ نمبر 48 پر ہے، اور پہلی والی عبارت صفحہ 55 اور 56 پر۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ بات صرف کتابوں میں ہے۔ یہ صرف کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ جو ان کو ماننے اور چاہنے والے ہیں ان کی زبانوں پر بھی۔ چند روز پہلے کی بات ہے کہ میں شہر میں تھا، ایک جماعت آئی ہوئی تھی، اور ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ نماز کے بعد وہاں ایک صاحب نے بیان کیا، تو بیان میں وہ یہی سب باتیں دہرا رہے تھے۔ مجھ سے نہیں رہا گیا، تو ان کے بیان کے بعد پھر میں نے تقریباً 15 منٹ بات کیا اور ان کے سامنے یہ واضح کیا کہ یہ باتیں غلط۔ یہ جو ان کی باتیں نقل کرنے والے عام لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ جو انہوں نے سنا اسے یاد کر لیا، اسے وہ دہراتے ہیں۔ جو انہوں نے سن لیا اسے وہ دہراتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ معجزہ دعوت کے ساتھ ہے۔ وہ آپ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ دعوت کیا چیز ہے اور معجزہ کیا چیز ہے۔ اللہ تعالی نبی کے ہاتھ پر عادت کے خلاف ایسا کام ظاہر کرتے ہیں جو کام مخلوق کے بس کا نہیں ہوتا، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی اپنے قول میں سچے ثابت ہو جائیں، نبی کی بات پکی ثابت ہو جائے، نبی کا نبی ہونا واضح ہو جائے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ کسی بندے کے بس کا کام نہیں ہے، مخلوقات میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اشارہ کیا، درخت چل کے چلا آ رہا۔ اس کا نام ہے معجزہ۔ نبی کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام ظاہر ہو جو مخلوق نہ کر سکے، نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، نبوت کو واضح کرنے کے لیے
اس کا نام ہے معجزہ۔ معجزہ کے معنی ہوتے ہیں عاجز کر دینے والا، بے بس کر دینے والا۔ ہر زمانے میں اللہ تعالی نے انبیاء کرام کو اس دور کے لحاظ سے معجزہ دیا۔ اس زمانے کی جو سب سے بڑی ٹیکنالوجی تھی، سب سے بڑی طاقت تھی، اس طاقت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا، تاکہ وہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو دکھا رہے ہیں پیغمبر، یہ ایسی طاقت ہے کہ جس طاقت سے ہم لوگ بے بس ہیں، اس طاقت کے پیچھے خدائی راز ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جادوگری کا زمانہ تھا، بڑے بڑے جادوگر لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزہ دیا۔ ایک یہ دیا کہ اپنا ہاتھ بغل میں لے جائیں اور یوں سامنے کر دیں تو سورج کی طرح روشن ہو جائے، اور دوسرا معجزہ یہ دیا کہ ایک عصا جو ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دے تو اتنا بڑا وہ اژدہا بن جائے کہ جتنے جادوگر تھے وہ جتنا سانپ اور بچھو بنائے وہ سب کو کھا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا کہ وہ لوہے کو یوں پکڑ کے موڑ دیا کرتے تھے اور زرہیں بنایا کرتے تھے، لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر موم ہو جایا کرتا تھا۔ وہ طاقت کا زمانہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت والا معجزہ دیا کہ بس یوں کرے تو لوہا مڑ جائے۔ معجزہ کا معنی ہوتا ہے کہ نبی کے ہاتھ پر ایسا کام ظاہر ہو جائے جو بندوں کے بس سے باہر ہو، تو وہ معجزہ۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ معجزہ دعوت کے ساتھ ہے۔ دعوت تو قیامت تک کے لیے ہے اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو جب معجزہ دعوت کے ساتھ ہے تو یہ معجزات قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے، یہ معجزات قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے۔ گویا یوں کہنا چاہتے ہیں کہ جب معجزات قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے تو نبیوں کے آنے کا سلسلہ بھی قیامت تک جاری رہے گا، اور جب میں نبی ہونے کا اعلان کروں تو مجھے بھی نبی تسلیم کر لینا۔ اس کے پیٹ میں یہ راز چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ مجھے جو امیر نہ مانے وہ جہنم میں جائے۔ کہتے ہیں کہ مجھے جو امیر نہ مانے وہ جہنم میں جائے۔ یہ آڈیو بیان محفوظ۔ اور اپنے ایک بیان میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ مرکز نظام الدین کو جو چھوڑ کے چلا گیا، بنگلے والی مسجد کو جو چھوڑ کے چلا گیا، وہ مرتد ہے۔ اس بیان کا خلاصہ اور مفہوم یہی ہے کہ مرتد ہے۔ اور ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے مقدس جگہ، سب سے پاکیزہ جگہ نظام الدین مرکز ہے، بنگلے والی مسجد۔ بیت المقدس کو پیچھے ڈال دیا اور اہم ترین مساجد کو پیچھے ڈال دیا، نظام الدین کو لے آئے۔ یہ سب راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ آگے حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے، پھر حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرنا ہے، پھر نبی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ تو یہ تو معجزہ کی بات ہو گئی۔ اور کرامت کہتے ہیں کہ غیر نبی، جو نبی نہ ہو، اس کے ہاتھ پر، نبی نہ ہو لیکن وہ مسلمان ہو، ایمان والا ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، اس کے ہاتھ پر ایسا کام ظاہر ہو جو بندے نہ کر سکے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور وہ آدمی جو ایمان والا نہ ہو یا ایمان والا ہے لیکن فاسق و فاجر ہے، بددین ہے، ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اس کے ہاتھ پر ایسی باتیں ظاہر ہوں جو بندے کے بس سے باہر ہے، اس کا نام استدراج اور دھوکہ ہے، کرتب اور جادو ہے۔ روڈ پر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگ میلہ لگا کے مٹھائی کھلاتے رہتے ہیں اور ایک سے ایک کرتب دکھاتے رہتے ہیں، تو وہ نہ معجزہ ہے نہ کرامت ہے، بلکہ وہ جادو ہے، کرتب ہے اور دھوکہ ہے اور نظر بند ہے۔ یہ فرق ہے۔ حضرت مولانا صاحب نے یہ ترتیب نکالی
کہ معجزہ کہتے ہیں نصرت کو، اور نصرت کے معنی ہے مدد، اور نصرتیں دعوت کے ساتھ ہیں۔ نصرت کے معنی مدد۔ یہ بات صحیح ہے کہ جب معجزہ اللہ تعالیٰ کسی نبی پر ظاہر کرتا ہے تو اس معجزہ میں، اس معجزہ کے ذریعے اس نبی کی مدد فرماتا ہے، لیکن اس مدد کا نام نصرت نہیں بلکہ معجزہ ہے۔ اس نصرت کا نام نصرت نہیں بلکہ معجزہ ہے۔ اب جب بطور کرامت کے کسی صالح بندے پر، غیر نبی پر خرق عادت کوئی امر اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے تو اس نصرت اور مدد کا نام نصرت و مدد نہیں بلکہ کرامت۔ تو معجزہ اور کرامت کا نام بدل کے نصرت رکھنا اور اس میں اپنا معنی داخل کرنا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے۔ اور یہ بات جو کہی جا رہی کہ نصرتیں دعوت کے ساتھ خاص ہیں، تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں مسلمانوں کو یہ کہنا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، تلاوت کرو، تسبیح پڑھو، درود پاک پڑھو، مسجد چلو، اس کا نام دعوت نہیں ہے، اس کا نام تذکیر ہے، اس کا نام اصلاح ہے۔ دعوت نام اس کا ہے کہ جنہوں نے اب تک ایمان قبول نہیں کیا ہے ان کو ایمان کی طرف بلانا، کلمہ پڑھنے کی طرف بلانا، اسلام ان کے سامنے پیش کرنا، دعوت اس کا نام۔ مجازن اصلاح و تذکیر کو دعوت کہہ لے اور بات ہے، لیکن حقیقت میں دعوت اس کا نام۔ اور نصرتیں یعنی اللہ کی مدد دعوت کے ساتھ ہے، تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ دعوت یہ پورا دین نہیں ہے بلکہ دین کا ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ پورا دین تو بہت سارا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت کے ساتھ نصرت کو رکھ دے اور باقی دین کو بغیر نصرت کے کر دے، بے یار و مددگار چھوڑ دے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ جو نماز پڑھے اس میں بھی اس کی نصرت ہوگی، جو روزہ رکھے اس میں بھی اس کی مدد ہوگی، جو زکوٰۃ دے اس میں بھی اس کی مدد ہوگی، جو تلاوت کرے اس میں بھی اس کی مدد ہوگی، جو تسبیح پڑھے اس میں بھی اس کی مدد ہوگی، جو مسجد بنائے اس میں بھی اس کی مدد ہوگی، جو مدرسہ چلائے اس میں بھی اس کی مدد ہوگی، جو خانقاہ چلائے اس میں بھی اس کی مدد ہوگی، جو قبرستان بنائے اس میں بھی اس کی مدد ہوگی، جو مکاتب بنائے اس میں بھی اس کی مدد ہوگی، اور جو دعوت دے اس میں بھی اس کی مدد ہوگی۔ کہنا یہ چاہیے کہ نصرت دعوت کے ساتھ بھی ہے، نصرت کے ساتھ خاص نہیں ہے، دعوت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ نصرت دعوت کے ساتھ بھی ہے۔ دین کے ہر شعبے کے ساتھ، دین کے ہر عمل کے ساتھ نصرت ہے۔ مرکز نظام الدین پہ قبضہ کرنے کے بعد اب نصرت پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ نصرت رہے تو ہماری جماعت ہی کے ساتھ رہے، باقی نصرت اور مدد اللہ کی کسی اور کے ساتھ نہ رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ چند باتیں ہیں، ان باتوں کا تعلق چونکہ ایمانیات سے ہے اس لیے ہمیں واضح کرنا پڑا تاکہ ہمارا اور آپ کا ایمان محفوظ رہ سکے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سچی اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل اور گمراہ لوگوں سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر دیں۔